بسم الله الرحمن الرحیم۔ بعد عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 153 ہے 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء اور آسمان کو بنيناها بنایا ہم نے اس کو بأيد ہاتھوں سے، وإنا اور بے شک ہم لموسعون البتہ کشادہ کرنے والے ہیں۔ والأرض فرشناها اور زمین کو فرشناها بچایا ہم نے اس کو، فنعم الماہدون بس کیا خوب ہے ہم بچانے والے، ومن کل شیء اور ہر چیز کے خلقنا بنائے ہم نے، زوجن جوڑے، لعلکم تاکہ تم تذکرون دھیان کرو، ففروا الی اللہ بس باگو اللہ تعالیٰ کی طرف، انی لکم بے شک میں تمہارے لیے، منہ اللہ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھول کر، ولا تجعلوا اور نہ بناؤ تم مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہا آخر کوئی اور معبود، انی لکم بے شک میں تمہارے لیے، منہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھول کر، کذالک اسی طرح، ما اتی الذین نہیں آیا ان کے پاس جو من قبل ان سے پہلے ہوئے، من رسول کوئی پیغمبر، الا قالوا مگر کہا انہوں نے، ساحر جادوگر، او مجنون یا دیوانہ، او تواصوا بھی ایک دوسرے کو، اتواصوا بھی کیا ایک دوسرے کو وصیت کر مرے ہیں وہ، بھی اس انکار رسالت کی، بل ہم بلکہ وہ قوم لوگ ہیں، طاغون سرکشی کرنے والے، فتولا بس موڑے آپ، عنہم ان سے، فما انت بس نہیں ہے آپ، بملوم ملامت کیے ہوئے۔ دیکھو بے ایدی، ایدی یہ یدن کی جمع ہے، اصل میں ایدی تا، یعنی اصل میں سات دال کے بعد یا تا، ایدی تا، تو نون تنوین کی وجہ سے، یعنی تنوین کی وجہ سے یا گر گئی، جیسے کہ قازن، قاضی سے قازن تا، جیسے کہ قاضی یقوز قوزن فهو قاذن، تو یہ اصل میں قاضی تا، لیکن یا تنوین کی وجہ سے گر گئی، تو یہاں پر بھی ایسی ایدی تا، تو تنوین کی وجہ سے یا گر گئی۔ موسع اسم فاعل کے صیغہ باب افعال سے، اوسع یوسع ایساعا فهو موسع، موسع اوسع یعنی کشادہ کرنا، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ماہدون، ماہدون یہ مخصوص بالمدح ہے، اور نحن اس میں پوشیدہ ہے۔ ففروا الی اللہ، الی اللہ میں مجاز بالحذف اصل میں تھا، ای الہ دین اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف باگو۔ کذالک، کذالک کا مشار الیہ مشبہ بھی ما بعد کا مضمون ہے، جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ہذہ مقدمہ، جو اس کا یعنی مقدمے کا یعنی مشار الیہ بعد کا مضمون ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر کذالک بھی مشار الیہ بعد کا یہ مضمون ہے۔ اتواصوا، تواصا، تواصا کا معنی ہے یعنی تواصل قوم ایک دوسرے کو وصیت کرنا، نصیحت اور تلقین وغیرہ کرنا۔ تولا، اور تولا سے امر کا یعنی امر کا صیغہ واحد مذکر ہے۔ اچھا، پھر یہ جو تولا ہے، یہ جب متعدی یعنی اس کے صلے میں عن آ جائے، یعنی عن کے سے، تو اس کا معنی ہے منہ پھیرنا، نزدیکی چھوڑنا، اور اگر یہ بغیر صلہ کے ہو یعنی تولا اس صلہ کی طرف متعدی نہ ہو، عن اس کے صلے میں نہ ہو، تو اس وقت اس کا معنی دوستی کرنا، والی حاکم بنانا، یعنی کسی کام کا ذمہ دار ہونا۔
ملوم یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، لام لام یلوم لومن، یعنی نصر ینصر سے بمانا ملامت کرنا، کسی کو آڑے ہاتھ لینا۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت دیکھ لیجئے، کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس کو ہم وضاحت میں ہی ذکر کریں گے۔ دیکھو، والسماء بنیناہا، بنینا والسماء، یہ ما بعد میں جو بنیناہا آ رہا ہے، یعنی بنینا بعیدن جس فعل کی تفسیر کر رہا ہے، اسی وجہ کی وہ اس فعل کی وجہ سے یہ سما کیا ہے، منصوب ہے۔ ای معنی یہ ہے بنینا السماء بنیناہا، بنیناہا بعیدن، اور آسمان کو ہم نے قدرت سے بنایا، عید یہ یعنی قوت، یعنی قوت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسیع القدرت ہیں، یعنی ضرور اور قدرت والے ہیں۔ یہ الوسع سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے طاقت، یعنی الموسع القوی علی الانفاق، جو خرچ کرنے میں قوی ہو، یا الموسعون ہم آسمان اور زمین کے درمیان وسعت کرنے والے ہیں۔ والارض فرشناها، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، یعنی ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور بچھا دیا۔ تو والارض یہ فرش، یعنی الارض فعل مضمر سے منصوب ہے، ای فرشنا الارض فرشناها، تو یہ اس جملے کی تفسیر ہے، فنعم الماہدون، بس ہم اچھے بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء، اور ہم نے ہر چیز کو حیوانات میں سے، یعنی خلقنا زوجین، دو دو قسم کا بنایا، یعنی مذکر اور مؤنث۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان، جیسے کہ آسمان، زمین، لیل نہار، سورج چاند، خشکی تری، موت زندگی، بس انہوں نے یعنی بہت سی اشیاء کو شمار کیا اور فرمایا کہ ان میں سے ہر دو یعنی جوڑا متضاد ہے، اور ذات باری تعالیٰ وہ فرد بے مثل ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو، یعنی ہم نے یہ سب کیا، یعنی آسمان کا بنانا، زمین کا بچانا، ازواج کا پیدا کرنا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور خالق کو پہچان کر اس کی عبادت کرو۔ ففروا الی اللہ، ففروا ای ففروا الی دین اللہ، تم اللہ تعالیٰ ہی کے دین کی طرف دوڑو، یا یعنی شرک سے ایمان باللہ کی طرف آؤ، یا اطاعت شیطان کو چھوڑ کر یعنی طاعت رحمان اختیار کرو، یا یہ کہ وہ چیز جو اس کی طرف لے جانے والی ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود مت قرار دو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انی لکم الآیہ کو دوبارہ تاکید کے لیے لائے، یعنی واحد کو طویل کرنا یہ بلاغت کا قاعدے میں سے ہے، تو دو دفعہ انی لکم منہ نذیر مبین آیا تاکہ جو ہے نا وہ واحد کو طویل کرنا، اور یہ بلاغت کے قواعد میں سے ہے۔ کذالک، اسی طرح، جو لوگ یعنی معاملہ اسی طرح ہے، ذالک سے ان کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے اور ساحر اور مجنون جیسے القاب دینے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس اجمال کی تفصیل اس ارشاد میں فرمائی، ما اتى الذین من قبلہم، ما اتى الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ہم آپ یعنی آپ کے قوم قریش، من رسول الا قالوا، ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے نہ کہا ہو، وہ یعنی الا قالوا ساحر او مجنون، یعنی ساحر ہے یا مجنون، انہوں نے ان پر سحر یا جنون کا الزام اپنی جہالت کی بنیاد پر لگا دیا۔ اتواصوا به بل هم قوم طاغون، اتواصوا به، کیا وہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آتے تھے، یعنی ہو ضمیر قول کی طرف راجع ہیں، یعنی تقدیری کلام اس طرح ہے، یعنی اتواصی الاولون والآخرون بهذا القول حتى قالوا جميعا متفقین علیہ، یعنی کیا اول اور آخر اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے یہاں تک کہ سب نے بالاتفاق یہ بات کہی، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سب کے سب سرکش لوگ تھے، یعنی انہوں نے وصیت تو نہ کی کیونکہ ان کی باہمی ملاقات ہی نہ ہوئی، زمانے مختلف تھے، بلکہ ایک علت نے ان کو جمع کر دیا، اور وہ علت طغیان تھی اور سرکشی ہی اس بات پر آمادہ کرنے والی ہے۔ فتولی عنہم، بس آپ ان کی طرف التفات نہ فرمائیں، بس ان سے اعراض فرمائیں، جن کو بار بار دعوت دی جا چکی مگر انہوں نے عناد کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا۔ فما انت بملوم، کیونکہ آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، آپ نے جب بھی پیغام رسالت پہنچا دیا تو تو اب اعراض آپ سے یعنی آپ پر الزام نہ ہوگا، آپ نے جو یعنی دعوت تبلیغ وغیرہ
میں امکان جہت صرف کر ڈالی، اور آپ نے اس میں کوئی چیز اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو پیغام اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا، آپ نے وہ پیغام کما حق اس تک پہنچا دیا۔ آگے ان کے طغیانی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اور ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے آپ کے اس قول کو قبول نہیں کیا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔